صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو پنڈت سوامناتھ سوامی کہتے ہیں جی کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا کرم مت چھوڑ جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ اے لوگ بن کے منشی آیا ہے جگ میں کہوں تو گیا یہ بھول. بن کے منشی آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول. اور یہ جگ سے بنے کی پلواری ہاں یہ جگ سے بنے کی پلواری جس کا منشی ہے بھول اے چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان مالک کی پہچان. چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان. جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے بڑی اسی کی شان بڑی اسی کی شان. اب کبیر داس بولے کہ میں بھی کچھ بولوں میں بھی کچھ کہوں. نے کہا آپ بھی بولیے اپنے انداز میں بولیے اپنی لینگویج میں بولیے اپنی بھاشا میں بولیے. تو کبیر داس بولے کہ اس دھرتی پر رہنے والے جتنے ہیں انسان اس دھرتی پر رہنے والے جتنے انسان رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے رکت سبھی ہے جان رکت سبھی ہے جان. اب صوفی لیاقت صاحب تشریف فرمائیں. صوفی لیاقت صاحب موجود ہیں. ہمارے شفیق بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جن کو صوفی لیاقت جیسا پیر ملا ہے. اب پیر کی بات آ گئی ہے تو پیر کی شان میں کچھ کہہ دوں. کبیر داس سے ہم نے پوچھا کبیر داس بہت بڑے مہان کبھی ہیں. کبیر داس جی سے ہم نے پوچھا کبیر داس جی آپ اپنے انداز میں بتائیے کہ گرو مہاراج کسے کہا جاتا ہے گرو مہاراج کا مرتبہ کیا ہوتا ہے گرو مہاراج کا مقام کیا ہوتا ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے. تو کبیر داس بولے کہ اگر تم کبیر داس بولتے ہیں کہ گرو مہاراج کی شان تم سننا چاہتے ہو ان کا مرتبہ تم سننا چاہتے ہو کہ پیر کا مقام کیا ہے گرو کا مرتبہ کیا ہے تو سنو. کبیر داس اپنے انداز میں کیا بولے کہ سب دھرتی کا رس کروں لیکن سب بن رہا ہے سب دھرتی کا رس کروں لیکن سب بن رہا ہے. اور سات سمندر کی مسیح کروں ہاں سات سمندر کی مسیح کروں اور گڑ گڑ لکھا نہ جائے لکھا نہ جائے. کبیر داس کہتے ہیں اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ جتنی بڑی دھرتی ہے پوری دھرتی کا اگر میں کاغذ بنا لوں اس کا ٹرانسلیشن سنو مسلمانوں مچلو گے جھومو گے کہ اس کا ٹرانسلیشن اس کا انواد کر رہا ہو اس کا مطلب بتا رہا ہو ترجمہ بتا رہا ہو. کبیر داس کیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جتنی بڑی یہ دھرتی ہے ساری دھرتی کا کاغذ بنا لوں جتنے پیڑ ہیں میں ان کی قلم بنا لوں اور ساتوں سمندر کے برابر میں سیاہی بنا لوں انک بنا لوں روشنائی بنا لوں اور پھر میں اپنے گرو کی تعریف لکھنا شروع کر دوں لیکن میں اپنے گرو کی تعریف نہیں لکھ سکتا. کیا بات ہے اپنے گرو کی خوبیاں نہیں اس لیے کہ جو گرو ہوا کرتا ہے اس کی خوبیاں انیک ہوا کرتی ہیں اس کی خوبیاں انگنت ہوا کرتی ہیں ان کی خوبیوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم ان کی خوبیوں کو نہیں لکھ سکتے ہیں. کبیر داس کہتے ہیں جو تمہارا گرو ہوتا ہے گرو کہیں کا بھی رہنے والا ہو کسی بھی برادری کا رہنے والا ہو تم سے چھوٹا ہو یا تم سے بڑا ہو تمہیں چاہیے کہ اپنے گرو کی عزت کیا کرو اپنے گرو کا ادب کیا کرو اپنے گرو کی تعظیم کیا کرو. اور جو لوگ اپنے گرو
इसलिए कि हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए गुरु का बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता है। फिर आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदिये बता, कबीरा गोविंदिये बता। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की बात है, अल्लाह वालों की जात है, बड़ी प्यारी बात है। सूफी लियाकत साहब तशरीफ फरमा है, जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, जो अभी तक ये किसी से बिके नहीं है, वो इनके हाथों में अपने हाथों को दे दे, वो मुरीद हो जाए। इसलिए जब कोई मुरीद हो जाता है, अच्छा रे अपना पीर बना लिया करता है, अच्छा पीर चुन लिया करता है, तो उसके लिए एक हादी मिल जाया करता है, उसके लिए एक अच्छा रहनुमा मिल जाया करता है, उसके ईमान की हिफाजत करने वाला एक अच्छा रहनुमा मिल जाता है। जो मुरीद हो जाता है तो उसके लिए ये एक अच्छा हिदायत का रास्ता मिल जाता है। और जो कोई मुरीद हो जाता है, मुरीद होने के बाद फिर उसकी रहनुमाई शैतान नहीं करता, बल्कि उसकी रहनुमाई बंदे रहमान करता है। क्या बात है, बेशक। यानी तुम्हारा पीर तुम्हारी रहनुमाई करता है, फिर कोई तुम्हें गुमराह, न शैतान गुमराह कर सकता, न शैतान का चेला कोई गुमराह कर सकता, कोई नहीं गुमराह कर सकता है। अगर तुम मुरीद नहीं हो तो मुरीद हो जाओ, मुरीद होना जरूरी है। मुरीद होने से अकीदा भी मजबूत होता है, ईमान भी मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। अब आओ, एक पंडित का नाम सोमनाथ स्वामी, रहने वाले जनकपुर के हैं, किताब का नाम अंतिम संदेश, ट्रांसलेशन भाई भगवत गीता। उनसे पूछा गया कि आप तो कृष्ण के मानने वाले हैं, आप बताओ मोहम्मद अरबी के बारे में आपका अकीदा क्या है, आपका ख्याल क्या है, आप मोहम्मद अरबी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो वो सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि तुम उनके बारे में मुझसे अकीदा पूछ रहे हो कि मेरा उनके बारे में ख्याल क्या है। मेरा ख्याल ये है कि उनके पास एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा वजीफा है, जो उसको पढ़ेगा वो कामयाब हो जाए। क्या बात है, सुनेंगे आप लोग? सुना दूं? जी बिल्कुल। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है, पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं मंत्र ये है, जो मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र ये है कि कृष्ण अवतारम यातम सातम निपुर्तिम सुद्धीमा संग्रम जबोला इल्लल्लाह महर्नि पापम परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदम स्वाहा। क्या बात। अब पंडित जी कहते हैं कि ये इसका मतलब ये है, ट्रांसलेशन ये है, अनुवाद ये है, तर्जुमा ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अगर कोई चाहता है कि हमारे हृदय के गुनाह साफ हो जाए, अगर कोई चाहता है हमारे गुनाह मिट जाए, हमारे पाप धुल जाए, तो अगर हमें वैकुंठ प्राप्त हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जॉब किया करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद किया करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे। और अगर कोई चाहता है कि जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, बख्शिश हो जाए, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करे। कि हमारे गुनाह मिट जाए, गुनाह माफ हो जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे। जन्नत का हकदार होना चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वरना सुबह ये होगा लोग कहेंगे ये मौलाना आए थे या पंडित जी आ गए। जी 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 है ना? जी ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस आखिरी बात में कह के गुजर जाऊं, टाइम भी काफी हो गया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा एक महफिल में तशरीफ फरमाते, एक मुरीद आया, अर्ज करने लगा सरकार मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं। तो बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का डीला लेकर के आओ,
وہ مرید گیا مٹی کا ڈیلا لے کر کے آیا. بابا فرید نے 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اونچی آواز میں 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھا. اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ دیا. پڑھنے کے بعد دم کیا تو وہ جو مٹی کا ڈیلا تھا وہ سونا بن گیا. کیا بات ہے. سونا بن گیا. جب سونا بن گیا تو اس مٹی کا ڈیلا آپ نے دے دیا اس کو کہ لے جاؤ, ہماری غریبی دور, پریشانی دور, جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ. ایک اور اسی میں کھڑا ہوا تھا, وہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا. جو اس نے جب دیکھا کہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھا, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا, مٹی سونا بن گئی. اس نے سوچا, اس نے دیکھا تو اس نے کہا سونا بنانا تو بڑا آسان, ہم کو آج پتا چلا کہ سونا اس طریقے سے بنتا ہے. کچھ نہیں, بس 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ لو, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, سونا بن کے تیار. یہ تو آج ہم کو پتا چلا. اس نے کیا کام کیا, رات کا سمے تھا, رات کا وقت تھا, 12 بجا تھا تقریباً. رات میں گیا, اپنے گھر میں پہنچا, اپنی بیوی کو جگایا 12 بجے رات میں. اپنی بیوی کو جگایا, اٹھ دے اٹھ اٹھ دے اٹھ. بیوی بولے کیا بات ہے کیا, کیوں اٹھا رہے ہو اتنی رات میں؟ تو بیوی سے بولا کہ ہمیں سونا بنانے کا طریقہ مل گیا ہے. تو بیوی بولی کہ جو ہے ہمارا مردوا نا پکا بورائی کی ہوا ہے, پکا بورائی کی ہوا ہے ہمارا مردوا. 12 بجے رات میں چلا رہا ہے, سونا بنانے کی مشین مل گئی. تو جب اس عورت کو جا کے اٹھ جا جلدی, وہ کھڑی ہوئی, کیا بات, کہا ارے سونا بنانا بڑا آسان, 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھو اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, پھونک ڈالو, سونا بن کے تیار. کہا جا ایسا کر, تو کھیت سے لے کے آ جائے, وہ مٹی کا ڈیلا اٹھا لو, ابھی وہ سونا بنا دے. اب وہ بیوی گئی اس کی 12 بجے رات میں کھیت میں گئی. تو کھیت میں گئی تو چھوٹا ڈیلا نہیں اٹھایا, بلکہ بہت بڑا ایک چہار اٹھا کے لے آئی. بہت بڑا چہار لے کے آئی پٹکا اس کے سامنے. تو اس کے شوہر نے کہا ہم نے تم سے کہا تھا کہ چھوٹا سا ڈیلا لے کے آؤ, تم اتنا بڑا چہار لے کے آئے. تو بیوی بھی بڑی چالاک بیوی بولی ارے سونا بنے تو چھوٹا کہے بنے, بڑا بنے سونا. سونا بنے تو بڑا بنے, اتنا چھوٹا کیوں سونا بنے. اب وہ اس نے جو شروع کیا ہے, 3 مرتبہ اول آنکھوں کو بند کیا, 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھا, 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا. پڑھنے کے بعد دم کیا, آنکھوں کو کھولا تو مٹی کی مٹی, وہ ویسے چہر رکھا بڑا, سونا ہی نہیں بنا. اب اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط پڑھ دیا, تو پھر سے پڑھتا ہوں. پھر سے اس نے آنکھوں کو بند کیا, پڑھنا شروع کیا, پڑھتا رہا. پھر آنکھوں کو دم کی, آنکھوں کو کھولا تو دیکھا ابھی بھی مٹی ہے. پھر سوچا چلو کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. پھر اس نے پڑھنا شروع کیا, آنکھوں کو بند کیا, آنکھیں بند کرتا رہا, پڑھتا رہا, آنکھیں بند کرتا رہا, پڑھتا رہا. صبح ہو گئی, پڑھتے پڑھتے پریشان آ گیا, منہ سے چھینا نکلنے لگا, لیکن وہ مٹی تھی تو مٹی ہی رہی, سونا نہیں بنا. آیا سرکار کی بارگاہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس, عرض کرتا سرکار آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھا, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا, تو آپ نے پڑھا دم کیا تو مٹی سونا بن گئی. لیکن میں رات بھر پڑھتا رہا, میں پریشان ہو گیا, ہپن آنے لگی, منہ سے پانی نکلنے لگا, لیکن سونا نہیں بنا. کیا بات ہے. بابا فرید الدین فرماتے ہیں, بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. بابا فرید الدین نے فرمایا کہ اے میرے مرید, تو نے جو پڑھا, تو نے بھی قرآن پڑھا, میں نے وہی قرآن پڑھا, میں نے بھی قرآن پڑھا, تو نے بھی قرآن پڑھا. جو درود شریف میں نے پڑھا وہی درود شریف تو نے پڑھا, جو آیت میں نے پڑھی وہی آیت تو نے پڑھی, جو سورت میں نے پڑھی وہی سورت تو نے پڑھی. لیکن بات پڑھنے کی نہیں ہے, بات زبان کی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, زبان کی بات ہے. ارے پڑھا تو صحیح ہے, لیکن بابا فرید کی زبان نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ پرہیزگار بنو, اگر کوئی بھی دعا قبول کروانا ہے نا تو قبول کروانے کے لیے اپنی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرو. جی. آج ہم دوسروں کے لیے روتے نا, فلسطین میں اس وقت ظلم ہو رہا, چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے گئے, ان کے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا, بڑی بے رحمی کے ساتھ ہم رو رہے ہیں ان کے لیے. جی. ہم ان کے لیے دوسروں سے کہتے ہیں یار فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, مسلمان ستائے جا رہے, پریشان کیے جا رہے, کاٹے جا رہے, مارے جا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے فلسطین کے ویڈیو وائرل کرتے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا, حضرت گود میں لے کر کے اپنے ویڈیو کو وائرل کیا ہے, اور اس میں کہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ یہ میرا بچہ ہے, شہید ہو گیا, ظالموں نے مار دیا, اور تم جو میرے ویڈیو فلسطین کے ویڈیو کو ادھر ادھر وائرل کر رہے ہو,
میں تم سے کہتا ہوں تمہیں وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے مدد بھی نہیں مانگ رہے ہیں، تو ہماری مدد تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنی مدد اپنے بارے میں تم سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوگا، خود تم فکر کرو تمہارا کیا حال ہوگا، تم اپنے بارے میں سوچو تمہارا خیال کیا ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل آ گیا، موبائل جب ہم آج شام کو بستر پہ سوتے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن آج گزر جاتا ہے شرح عیاشیوں میں اپنے دن کو گزارتے ہوئے، خرافات میں گزارتے ہوئے۔ جب کھانا کھا کے بستر پہ لیٹے تو بستر پہ ہم موبائل چلاتے چلاتے ہماری آنکھیں لگ جاتی ہیں، ہم موبائل میں کوئی ہم اچھی چیز نہیں دیکھتے، بلکہ ننگے ویڈیوز، فلمی گانے، فلمیں نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ نوجوان، میں حقیقت بیان کر دوں، یہ نوجوان اپنے بستر پہ اس وقت سوتا ہے جب موبائل کی اونگلی آتی ہے۔ موبائل جب خود ایک مرتبہ اب یہ چلاتے نیند آئی، موبائل ہاتھ سے گرا، پھر اٹھا لیا، پھر دیکھنے لگا، پھر دوسری مرتبہ گرا، پھر دیکھنے لگا اٹھا کے۔ جب تیسری مرتبہ گرتا ہے تو بڑا موبائل ہے، مہنگا موبائل، تو سوچتا کہیں ایسا نہ ہو جو زمین پہ گر جائے اور میرا نقصان ہو جائے، تب سوتا ہے 12-1 بجے 3 بجے۔ اے مسلمانوں، میں کہنا چاہتا ہوں تم سے کہ یہ خرافاتیں بند کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، مسجدوں کو آباد کرو، پڑوسیوں سے بغض نہ رکھو، علماء کے قریب آؤ، علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کا ساتھ دو، علماء کا ادب کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم حاصل کرواؤ، مدرسوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمام خرافاتوں سے بچاؤ۔ جب یہ تمام خرافاتوں سے اپنے بچوں کو بچا لو گے تو انشاءاللہ تمہاری زبانوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، کسی کے حق میں بھی دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی انہیں معاف فرمائے، جو بولا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔